الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین مجلس، میں اب آپ لوگوں کے سامنے جناب مرزا احمد وسیم بیگ صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تاریخ فلسطین اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان کے تحت آپ جو ہیں وہ خطاب کریں۔ آپ کا انشاءاللہ وقت رہے گا 25 سے 30 منٹ کا انشاءاللہ الرحمن۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور تمام شرکاء کو خطاب کریں تاریخ فلسطین اور ہماری ذمہ داریاں۔ وعدوں کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ہمارا تعلق یعنی ایک طرح سے جو یہ ڈیبیٹ ہے کہ ارض فلسطین پر کس کا حق ہے، یعنی یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ارض فلسطین پر ہمارا حق ہے، اور صرف اتنا ہی دعویٰ نہیں ہے، ان کا دعویٰ اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ ارض فلسطین پر صرف ہمارا حق ہے، صرف ہمارا حق ہے۔ تو سب سے پہلی بات نقطہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں آئے تو پہلے سے وہاں کنعانی آباد تھے، تو صرف آپ کی تو نہیں ہو سکتی۔ اب ٹھیک ہے کہ آپ کی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ارض مقدس کا وعدہ فرمایا تھا۔ وعدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل سے نہیں شروع ہوتا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس کا وعدہ فرمایا، جبکہ تورات کے اندر، ہم تورات کو اپنا مصدر نہیں مانتے، لیکن ہم ان پر حجت قائم کرنے کے لیے خود وہاں سے دلیلیں لاتے ہیں۔ سفر التکوین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے لیے یہ زمین یعنی ارض کنعان کو تمہارے لیے تمہیں دوں گا تاکہ تم اس کے وارث ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اگر اس زمین کے وارث ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد اس کی وارث ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے اگر وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو صرف بنی اسرائیل اس کے حقدار نہیں ہو سکتے، بنی اسماعیل بھی اس کے حقدار ہیں، کیونکہ وعدہ کس سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو اگرچہ مکہ میں آباد کیا گیا تھا، لیکن ہیں آپ بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ اور بنی اسماعیل سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، اور بنی اسماعیل جو ہے وہ عربوں کا جو اکثر حصہ ہے وہ بنی اسماعیل پر مشتمل ہے، اور اس کا بنو اسماعیل کا ذکر بھی تورات کے اندر موجود ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری اہم بات جو اس وعدے سے متعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کے وعدے سے متعلق، وہ یہ کہ یہ وعدہ مشروط ہے۔ تورات کی نص ہے سفر التکوین کی، وہ کہتے ہیں، تورات میں یہ کہا گیا ہے تکوین میں کہ ابراہیم ایک بہت بڑی امت ہوں گے، اور تمام امتیں ان کے ذریعے سے برکت حاصل کریں گی، اور ان کے اوپر برکت کی دعا کریں گی، جیسا کہ ہم لوگ بھی نماز کے اندر کما بارکت علی ابراہیم کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے، بلکہ یعنی کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام پر برکت کی گئی تھی ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر برکت فرمائی جائے۔ تو جیسا کہ اس میں کہا گیا ہے ویسا ہی یہ امت کرتی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، مطلب اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب جو کلام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس زمین کو لکھتا ہے، اور کیا شرط کیا ہے کہ تم اللہ، تاکہ تم نیکی پر عمل کرو اور عدل پر عمل کرو، اور اچھا یہ لکی یأتی الرب بابراہیم بما تکلم بھی، یعنی اس کی شرط یہ ہے کہ یہ زمین تمہیں تب ملے گی، یہ زمین تمہیں تب ملے گی، یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ تب پورا ہوگا جب تم عدل پر عمل کرو، نیکی پر عمل کرو، اور تبھی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اور یہ بالکل بعینی ہی وہی بات ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر فرمائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال من ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں بھی اس امامت کو برقرار رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، بعینی ہی یہی بات قرآن کریم کے اندر کہی گئی ہے کہ میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، بعینی یہی بات تورات کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا، اس کا جواب بھی ہم تورات سے ہی لے لیتے ہیں۔ ہم کچھ کہیں گے تو ہماری بات تو مانی نہیں جائے گی، تورات سے لے لیتے ہیں۔ تورات میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب یہ کلام ہے، سفر حزقیال میں یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کانا امتن واحدن، جیسے قرآن میں کہا گیا اسی طرح کی عبارت ہے کہ وہ ایک تنہا آدمی تھے،
اور انہیں زمین کی وراثت یعنی ارض مقدس کی وراثت عطا کی گئی، اور یہ کہتے ہیں یعنی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمیں یہ زمین میراث میں ملی ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ قل لہم، نبی سے کہتا ہے، اس زمانے کے نبی سے، کہ تم جو ہے ایک دوسرے کا خون پیتے ہو، یعنی خون بہاتے ہو، وترفعون اعینکم الی اصنامکم، تم جو ہے بتوں کی جو ہے پرستش کرتے ہو اور زمین میں خون خرابہ کرتے ہو، تم کو زمین ملے گی، تم کو زمین ملے گی، تم کو یہ ارض مقدس ملے گی۔ تورات کہتی ہے کہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے یہ ارض مقدس اب تمہارے لیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے، یہ تورات کہتی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ تو یہ بات صرف قرآن نے پہلی بار نہیں کہی، اس سے پہلے خود تورات یہ بات کہہ چکی ہے۔ جس تورات پہ وہ یقین رکھتے ہیں، مطلب جس عہد قدیم پر وہ یقین رکھتے ہیں، خود اس کے اندر یہ بات جگہ جگہ کہی گئی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر سفر اشعیاء کا کچھ دنوں پہلے خبروں میں بہت ذکر آیا تھا۔ نتن یاہو نے اپنی ایک تقریر میں سفر اشعیاء کا حوالہ دیا تھا کہ سفر اشعیاء میں جو پیشگوئی ہے وہ پیشگوئی ہم پوری کریں گے۔ وہ پیشگوئی کیا ہے کہ اس کے اندر مصر کے کیا نام ہے تباہی کا ذکر ہے، اس کے اندر نیل کے سوکھ جانے کا ذکر ہے، اس کے اندر صہیون کے ارض صہیون کے آباد ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر صہیون کے آباد ہونے کا ذکر نہیں ہے، صہیون جدید کے آباد ہونے کا ذکر ہے۔ صہیون کا ذکر آپ لوگوں نے شاداب صاحب کی تقریر میں سنا۔ صہیون وہ اس مقدس چٹان کو کہتے ہیں جس کو یہودی اپنا قبلہ مانتے تھے، اور اصل میں صہیون بھی ایک طرح سے وہ بیت الرب کے معنی میں ہے، خدا کے گھر کے معنی میں۔ سفر اشعیاء کے اندر، سفر اشعیاء کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سفر اشعیاء میں کیا بات کہی گئی ہے؟ بات کیا کہی گئی ہے؟ اس کا سیاق کیا ہے؟ اس کا سیاق یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ بنی اسرائیل، یہ سرکش قوم ہے، یہ جھوٹوں کی اولاد ہے۔ سفر اشعیاء وہ ہے جو یہودی جس کو مانتے ہیں، یہ جھوٹوں کی اولاد ہے۔ یہ شریعت الرب، اپنے رب کی شریعت کو سننے پر آمادہ نہیں ہوئے، لہٰذا ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں بکھیر دے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو بات دنیا میں جو ان کو بکھیر دیا گیا ہے وہ تورات میں ان کے لیے لکھ دی گئی تھی۔ سفر اشعیاء میں یہ بات کہی گئی۔ اس کے علاوہ کیا کہا گیا ہے؟ سفر اشعیاء میں کہا گیا تباہی ہو اس گناہ گار امت کے لیے، الشعب الثقیل الاسم، بے نہایت ہی یعنی جس کا گناہ بہت بڑا ہے، بہت جس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، ایسے گناہ کی نسل فاعل الشر، برائی کرنے والوں کی نسل، اولاد مفسدین، مفسدوں کی اولاد، یہ سب تورات میں ہے، ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ رب کو چھوڑ دیا، اور اسرائیل کی جو وہ ہے پاکیزگی ہے اس کو پامال کیا۔ ارتدوا الی الوراء، پیچھے کی طرف پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو ان کے اوپر کیا سزا مسلط ہوئی؟ اچھا بہت ساری چیزیں ہیں، میں سب نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتوں کو پوجا، انہوں نے بت پرست عورتوں سے شادی کی، انہوں نے ارض مقدس کو فساد کا یعنی بے حیائی کا، فحاشی کا اڈا بنا دیا۔ ارض مقدس کے اندر فحاشی انہوں نے عام کر دی۔ تو ان سب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، ان کو اس شہر سے نکالنا ان کے لیے لکھ دیا کہ اب تم اس سے نکل جاؤ گے بیت المقدس سے، اور بلادکم خریبہ، یہ تمہارے جتنے شہر ہیں سب تباہ ہو جائیں گے اور اس میں کچھ نہیں بچے گا۔ اچھا یہ بات باقاعدہ جو عہد کے سلسلے میں ہے، یہ بات اور بھی کئی جگہوں پر آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عیسائیوں کے بھی آئی ہے۔ اس زمانے میں عیسائیوں کا بھی معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ عیسائی ہر زمانے میں یہودیوں کے خلاف رہے، لیکن صہیونیوں نے، زائنسٹس نے عیسائیوں کو پٹی پڑھا دی پچھلی صدی میں انہوں نے یہ پٹی پڑھا دی کہ ارض مقدس تو ہمارے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور عیسائیوں میں سے، اور خاص طور پہ ان میں سے بھی کیتھولکس جو ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا باقاعدہ کہ ارض مقدس بنی اسرائیل کے لیے۔ انجیل کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اولاد الافاعی، اے سانپوں کی اولاد، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کس طرح سے وہ اللہ کے غضب سے بھاگ رہے ہو، یعنی کہ تمہیں یہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا جو ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا، پیشگوئی فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے، جو انجیل کے اندر موجود ہے، عہد جدید کے اندر موجود ہے، اس میں انہوں نے یہاں تک پیشگوئی فرمائی کہ یہ جو ہیکل ہے
جو پہلے بھی ایک بار خراب ہو چکا تھا اور اس کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موجود تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک پتھر بھی اس کی جگہ پر نہیں رہے گا, اس کا ایک پتھر بھی اس کی جگہ پہ نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ تم قتلۃ الانبیاء ہو. یہ بات جو ہے انجیل میں بھی کہی گئی ہے, جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا کہ یقتلون الانبیاء ویقتلون النبیین, کئی جگہوں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم نبیوں کے قاتل ہو, تم ایسا اور ایسا اور ایسا کرتے ہو, تمہارا حشر بہت برا ہونے والا ہے, اور یہ جو ٹیمپل ہے, جو ہیکل ہے, اس کی ایک اینٹ بھی اس کی جگہ پر نہیں رہے گی. اور چنانچہ ہم پیچھے پلٹ کے آتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام ہی کا نام اسرائیل ہے, انہی کی نسل سے یہ لوگ ہیں. 12 بیٹے تھے ان کے, اس میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے. یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر بلا لیا. اس کے بعد پھر وہاں پر یہ لوگ رہے. پھر فرعون کا زمانہ آ گیا. فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر نکلے. قرآن نے یہ ساری تفصیلات بیان کی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ایک قدم پر نافرمانی کا مظاہرہ کیا, ایک ایک قدم پر نافرمانی کا مظاہرہ کیا. پھر بھی مطلب عمومی طور پر یہ لوگ مطلب ایک زمانے تک ٹھیک رہے, مجموعی طور پہ, اگرچہ کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے نافرمانی کے, لیکن ایک زمانے تک یہ لوگ ٹھیک رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر اقتدار بخشا, اور پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا, داخل نہیں ہوئے. پھر جب داخل ہوئے یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں, تو یہ اس کے بعد پھر ان کی کچھ دنوں تک یہ وہاں رہے. پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بہت عظیم الشان سلطنت کا قیام ہوا. سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ سلطنت 2 حصوں میں بڑھ گئی. ایک حصے کا نام یہودا اور ایک حصے کا نام اسرائیل, اور اس میں سے ایک سلطنت جو ہے جنوب کی وہ جلدی گر گئی 200 سال میں, اور ایک تقریباً 300 سال تک چلی. اس کے بعد پھر انہوں نے زمین میں وہی فساد جس کا ذکر میں نے کیا تورات وغیرہ کی نصوص کے ذریعے سے, انہوں نے وہ زمین کے اندر فساد مچایا اور ارض مقدس کی حرمت کو پامال کیا. تو یہ وہاں سے نکال دیے گئے. کیسے؟ بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا, بابل کا, آشوریین کہا جاتا ہے ان کو. تو آشوری بادشاہ تھا وہ ان کو سب کو قید کر کے باقاعدہ بابل لے گیا, عراق لے گیا, بیبیلون جسے کہا جاتا ہے, تو وہاں پر لے گیا. اور یہ لوگ تقریباً 70 سال, 1 صدی سے کچھ کم عرصہ یہ لوگ قید میں رہے بابل والوں کی. اچھا, بخت نصر کا ایک بہت اہم واقعہ ہے, اس کی روشنی میں آگے کی تاریخ پر روشنی ڈالوں گا. بخت نصر نے ایک خواب دیکھا. جب یہ لوگ وہیں پہ تھے بابل ہی میں, بخت نصر نے ایک خواب دیکھا, اور اس وقت بھی ان کے بیچ میں انبیاء تھے, لیکن انبیاء کے ہونے کے باوجود یہ سارے برے کام کرتے رہے. جادو ٹونا انہوں نے سیکھا, جو کچھ بھی برائیاں ہو سکتی تھیں وہ انہوں نے کی. لیکن پھر بھی بابل میں جانے کے بعد ان کو کچھ عقل آئی, کچھ انہوں نے رجوع کیا شریعت کی طرف, تو ان کو بہرحال واپسی کا راستہ ملا. لیکن وہ اس کا جو وہ ہے پس منظر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بخت نصر نے خواب دیکھا. وہ خواب کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس وقت کے جو نبی تھے دانیال علیہ السلام, انہوں نے اس کے خواب کی تعبیر کی, اس بادشاہ کی, دانیال علیہ السلام نے, اور کوئی نہیں کر سکا. اور اس نے شرط بھی یہ لگائی تھی کہ وہ پہلے آ کے خواب بتاؤ مجھے, پھر تعبیر کرو. تو ظاہر سی بات ہے وہ وحی کے بغیر کیسے ہو سکتا تھا. تو وہ نبی تھے, تو انہوں نے پہلے اسے خواب بتایا, اس کے بعد اس خواب کی تعبیر. خواب کی تعبیر کیا تھی وہ سفر دانیال میں موجود ہے, تورات کے اندر. اس کو تورات مطلب کہتے ہیں, تورات نہیں ہے وہ, یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اسے کہہ لیں, جو جس کو یہودی مانتے ہیں. تو اس کے اندر سفر دانیال کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ چار بڑی بڑی سلطنتیں ہوں گی, 4 بڑی بڑی سلطنتیں ہوں گی, اور اس کے بعد پھر 5ویں سلطنت آ کے ان 4 بڑی سلطنتوں کو خاتمہ کر دے گی. وہ 4 بڑی سلطنتیں کون سی تھیں؟ تاریخ انہوں نے, حیرت انگیز بات ہے کہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ اللہ کے نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے. تاریخ کی تحدید کے ساتھ پیشگوئیاں موجود ہیں کتابوں میں, تاریخ کی تحدید کے ساتھ, مگر یہ نہیں مانتے. دانیال علیہ السلام نے جو پیشگوئی کی تھی اس کے اندر انہوں نے مدت بھی متعین کی تھی. انہوں نے متعین کی تھی اس کے مطابق بابل جو یعنی آشوریوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہوگی, پہلی حکومت وہ تھی. اس کے بعد کون آئیں گے؟ اہل فارس آئیں گے. اس کی جو صفات انہوں نے بیان کی تھی وہ بالکل اہل فارس پہ صادق آتی ہیں, اور اہل فارس نے ان کو یعنی ایرانیوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ان کو واپس یہاں پہ لا کے آباد کر دیا بیت المقدس میں, اور انہوں نے دوبارہ اپنا ہیکل وغیرہ بھی تعمیر کر لیا. اس کے بعد پھر یونانی آئے, سکندر اعظم, اس نے ان سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. تیسری حکومت یہ تھی. چوتھی حکومت رومن حکومت تھی, رومنس کی حکومت تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو رومنس کی حکومت تھی.
اور رومنس کی حکومت میں جب بہت ظلم ہوا ان پر، یعنی پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے تقریباً 70 سال بعد ہیکل سلیمانی کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا. اچھا، اس کا بھی ذکر ہے اس پیش گوئی کے اندر کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تباہ کیا جائے گا. 70 سال کے بعد اس کو تباہ کر دیا گیا. اس کے 350 سال کے بعد کا واقعہ ایک اس پیش گوئی میں ذکر آتا ہے کہ 10 ظالم بادشاہ گزریں گے، اور ان 10 ظالم بادشاہوں کا زمانہ باقاعدہ ہم کو عیسائیوں کی تاریخ میں ملتا ہے، لیکن 11ویں کو بھول جاتے ہیں. 11ویں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 11واں قسطنطین 11واں بنتا ہے، کانسٹنٹائن. تو اس نے کیا کیا، اس کے بارے میں یہ اس میں موجود ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بہت ہی سخت بات کہے گا، بہت ہی گستاخانہ بات کہے گا. گستاخانہ بات کیا ہے؟ یہ اس کو عیسائی بھی گول کر جاتے ہیں، اور یہودی تو خیر انہوں نے اس کو چھوڑ ہی رکھا ہے. تو وہ گستاخانہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اس نے بنا دیا. کیوں؟ کانسٹنٹین نے پہلے تو ظلم کیا عیسائیوں پہ، بعد میں عیسائی ہونے کا ڈھونگ رچایا یا جو بھی عیسائی ہوا، لیکن اس نے ایک بہت بڑی کانفرنس کر کے عیسائیوں کا پورا عقیدہ ہی بدل ڈالا، اور اس کو پوری طرح سے بت پرستوں کے عقیدے میں ڈال دیا. بت پرست جیسا کہ آج جو عیسائیت ہے وہ پوری طرح سے بت پرستی. تو یہ اس کے بارے میں ذکر آتا ہے. قسطنطین کے 350 سال بعد کا اس کے اندر ذکر ہے اس پیش گوئی میں کہ اس کے بعد یہاں پر قدیس العلی آئیں گے، بلند و بالا پروردگار کے نیک بندے، پاکیزہ بندے، پاک باز بندے، وہ آئیں گے. تو یہ تقریباً 650 عیسوی کا زمانہ بنتا ہے، 650 عیسوی کا زمانہ. اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا. یہ وہ زمانہ تھا. یہودیوں کے کئی بڑے علماء اس پیش گوئی کی بنیاد پر ایمان لا چکے ہیں، کتابیں موجود ہیں اس پر، اور انہوں نے کہا کہ اس سے واضح پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی ہو نہیں سکتی. اور صرف یہی نہیں، سفر اشعیاء کے اندر بھی بالکل واضح پیش گوئیاں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان لوگوں کو جو ہٹایا جائے گا، جو وہ نتنیاہو جسے ذکر نہیں کرتا، تو کس کو لایا جائے گا؟ قیدار کی اولاد کو. قیدار کون ہے؟ خود تورات کے اندر بیان کیا گیا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے. تو بنو اسماعیل کو ان کی جگہ پر لایا جائے گا. تو قدیس العلی، اللہ تعالیٰ کے پاک باز بندے کون لوگ ہوں گے؟ وہ بنو اسماعیل ہوں گے، عرب ہوں گے. وہ اسلام سے کی دولت سے مالا مال ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے اس منصب پر فائز ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہے خود تورات کے اندر موجود ہیں. تو آپ اس پورے سیاق کی روشنی میں جب آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ جس تورات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ارض مقدس ہمارا حق ہے، دراصل وہ تورات یہ ثابت کرتی ہے کہ ارض مقدس ہمارا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، اہل ایمان کا حق ہے، بنی اسماعیل کا حق ہے، اور ان لوگوں کا حق ہے جو توحید پر قائم ہیں. ان لوگوں کا حق ہے جو آج بھی سب سے زیادہ دنیا میں یعنی دیکھیں جو برائیاں وہاں پہ بیان کی گئی تھی بنی اسرائیل کی، وہاں سے ان کو دربدر کرنے کے لیے وہ برائیاں آج بھی ان کے اندر موجود ہیں. یعنی اسرائیل جسے کہا جاتا ہے، اس اسرائیل کو پتہ نہیں کس سن میں، ابھی اسی 5-10 سال کے بیچ میں اس کو یعنی LGBTQ کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ اوپن ملک کا خطاب ملا تھا اس کو. تو ساری بے حیائیاں موجود ہیں، بدعقیدگیاں موجود ہیں. ظلم و ستم کا تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی پوری تاریخ ہی ظلم و ستم سے بنی ہے. تو وہ ساری برائیاں ان کے موجود ہیں. الحمدللہ مسلمان آج بھی ان چیزوں سے سب سے زیادہ دور ہے دوسروں کے مقابلے میں. لیکن ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ ارض مقدس یہ ہماری ذمہ داریوں سے تعلق ہے کہ ارض مقدس ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے. اگر ہم تورات، انجیل اور اسی طرح سے قرآن، تمام کی جو نصوص ہیں، مطلب جو تورات انجیل کی صرف وہ نصوص جن کی قرآن سے تائید ہوتی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، ان سب کو ملا کر اگر ہم غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ارض مقدس کسوٹی ہے. ارض مقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیا. اس سے پہلے تاریخ میں بھی ہوا کہ 1099 عیسوی میں سلیبی کروسیڈرز، یعنی عیسائیوں میں سے وہ لوگ جو یعنی کروسیڈ کے لیے نکلے تھے، کروسیڈرز نے فلسطین کے بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا، اور خاص طور پہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا. کیا کیا انہوں نے وہاں پہ؟ انہوں نے ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں، مسلمان ہسٹورینز نہیں، ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ
بیت المقدس کی گلیوں میں خون گھوڑوں کے ٹخنوں تک بہہ رہا تھا گلیوں میں. ایسا خون خرابہ کیا, حتیٰ کہ وہاں رہنے والے عیسائی بھی نہیں بچے, کیونکہ وہ ان کا جو کلچر تھا وہ مسلمانوں کا کلچر تھا, تو وہاں وہ عربوں کی طرح تھے, تو وہ وہاں رہنے والے عیسائی بھی نہیں بچے. انہوں نے ایسا قتل عام کیا. مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیا کیا, مسجد اقصیٰ کے اندر کو انہوں نے استبل بنایا گھوڑوں کا, یہ صلیبیوں کی حرکت. تو وہ ان کا مسلط ہونا ہمارے اوپر ضرور ہمارے اعمال کی سزا تھی, لیکن وہ ہرگز بھی اس کے مستحق نہیں تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 1 صدی سے بھی کم عرصے میں ایسے لوگ اٹھائے کہ مسلمانوں نے اپنے حالات کی اصلاح کی. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ, بلکہ ان سے پہلے عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, یہ کوششیں کرتے رہے واپس لینے کی. آخرکار انہی کے مشن کو آگے بڑھایا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے بیت المقدس کو فتح کیا تھا؟ صلح کی بنیاد پہ. محاصرہ ہوا لیکن صلح کی بنیاد پہ ہوا, اور صلح نامہ پورا موجود ہے, آج تک بھی اس کی کاپی موجود ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حصار کر لیا. اس سے پہلے ہی صلیبیوں کی شوکت توڑ ڈالی تھی انہوں نے مارکہ حطین کے اندر اور بہت سارے دوسرے مارکوں کے اندر. تو جب انہوں نے حصار کر لیا تو وہاں ان لوگوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. فتح کیسے ہوا؟ صلح کے ذریعے سے فتح ہوا. اس کے بعد کیا کیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ مسلمان تاریخ دانوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ہسٹورینز, صلیبی ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے مطلب انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. قتل عام تو بہت دور کی بات ہے. انہوں نے جن کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ جانا چاہتے تھے, بغیر فدیے کے ان کو جانے دیا, جاؤ آزاد. اور مطلب کوئی کسی طرح کا انتقام نہیں لیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال بعد, 400 سال بعد, یعنی اتنے عرصے بعد بھی مسلمانوں کے اندر الحمدللہ وہ جو اخلاق تھا, اسلامی اخلاق, جو وحی کی بنیاد پر جو اخلاق نصیب ہوتا ہے, وہ اخلاق ان کے اندر موجود تھا. انہوں نے وہ ظلم ہرگز نہیں کیا جو یہودیوں نے 1948 میں قبضہ کرنے کے بعد کیا. 1948 میں جب یہودیوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا تو 1948 کے اندر تقریباً 5 ملین یعنی 8 لاکھ انسان وہاں سے بے گھر ہوئے, اور ہزاروں کا قتل عام ہوا. 400 کے قریب گاؤں کو نقشے سے ہی مٹا دیا گیا ایک دم. تو ایتھنک کلینزنگ, اور جس کو یعنی جتنی بھی یہ جو الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں جو صرف ان کے اپنے مطلب کے لیے ہی ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے جو جنگی جرائم ہیں وہ یہ پہلے دن سے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں زائنسٹ یہاں پر جب وہ آئے. ایک طرف آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پوری طرح سے رحمت کس طرح سے فتح ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا ہے, رحمت, کوئی ظلم نہیں ہوا, کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی, کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا گیا. اور ایک طرف ان کا واقعہ دیکھ لیں, صلیبیوں نے کیا کیا وہ دیکھ لیں, اور دوسری طرف یہودیوں نے کیا کیا وہ دیکھ لیں. تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ ارض مقدس کا ہمارے ہاتھ سے چھن جانا اللہ رب العالمین کے ہم سے ناراض ہونے کی دلیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بھی اس کے حقدار نہیں ہیں. ان کا ظلم واضح ہے, ان کی جس وجہ سے یہ زمین سے نکالے گئے تھے وہی ساری حرکتیں دوبارہ کر رہے ہیں. بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ سورہ اسراء کے اندر جو 2 وعدوں کا ذکر ہے اس میں سے دوسرا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, جب اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ آئے گا تو تمہارے چہرے جو ہے بگاڑ دیے جائیں گے, تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے. اور اسی دوسرے وعدے کا ذکر اس سورت کے آخر میں بھی ہے, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. جب دوسرا وعدہ آ جائے گا, اللہ تعالیٰ نے پہلے بکھیر دیا نا ان کو, تو جب دوسرا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم کو سب جگہ سے سمیٹ کے لے آئیں گے. کس لیے لے آئیں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اس لیے لے آئیں گے تاکہ اہل ایمان کے ہاتھوں, حدیث میں آتا ہے کہ پتھر کہے گا ہادہ یہودی ورائی فقتلوہ, میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے اس کو پکڑو. یہ پیڑ کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے پکڑو. تو جو دوسرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی کوئی ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. ہمارے لیے ایک وہ ہے المیہ ہے کہ ہم ارض مقدس سے محروم کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور اہل ایمان کو دوبارہ اس کے اوپر اقتدار ملے گا. کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ارض مقدس مسلمانوں ہی کا حق ہے, مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہے گا. اور یہ چیز یہ ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. یہ ہمیں کسی سے بھیک مانگ کر نہیں ملنے والا ہے, یہ ہمیں ملے گا جہاد کے ذریعے سے, اور یہ ہمیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے, وہ ہو کر رہنے والا ہے.
تو البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور دین کی طرف پلٹیں. دیکھیں جو ساری برائیاں یہودیوں کے اندر تھیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت ہے. کیا اس کے اندر کہا گیا کہ یہ اللہ کے اپنے رب کی شریعت کو نہیں سننا چاہتے تھے. آج پوری دنیا میں کہاں ہے شریعت پر عمل؟ شریعت کی تطبیق کہاں ہے پوری دنیا کے اندر؟ کہاں ہے؟ کسی ایک جگہ بتا دیں کہ جہاں 100% جو ہے شریعت نافذ ہو. تو شریعت کی طرف لوٹنا مسلمانوں کا اور دین کی طرف پلٹنا, اللہ رب العالمین جو بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام ہیں ان سے دور رہنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی متحد ہو کر اللہ رب العالمین کی راہ میں جد و جہد کے لیے اٹھنا, یہ جو ہے اس کی شرط ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی نصرت آئے گی. جو ہماری ذمہ داریوں والا باب ہے وہ تشنا رہ گیا, اس کے اندر بہت کچھ کہنے کی گنجائش تھی کہ ہمیں اصل میں کیا کرنا چاہیے اور امت کیا کرے گی, تو یہ چیز واپس آئے گی. لیکن قرآن کریم نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اور اسی طرح سے قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. آج کے موضوع سے بھی اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو کب سزا دی, قریش کو سزا کب دی؟ جب ان کے اوپر حجت تمام ہو. اسی طرح سے دنیا کے اندر یعنی ارض مقدس کا واپس آنا ہماری شوکت, پوری امت اسلام مسلمہ کی شوکت واپس آنے سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مجاہدین وہاں لڑتے رہیں گے, ان کو وقتی نصرت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی رہے گی, اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے جو کفار ہیں اور جو ظالم ہیں ان کو ذلیل کرتا رہے گا. لیکن مسجد اقصیٰ کا واپس آنا امت کی شوکت کے واپس آنے سے جڑا ہوا ہے, اور امت کی شوکت واپس تبھی آ سکتی ہے جب پوری امت دین کی طرف واپس آ کر دوسری قوموں پر, دوسری امتوں کے اوپر حجت تمام کر دے, دوسری قوموں پر حجت تمام کر دے, ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ دراصل اسلام ہی جو ہے راہ ہے, اسلام ہی صحیح راہ ہے. جب ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی, لوگوں پر حجت تمام ہو جائے گی, تو اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. کیونکہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے قوموں پر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اور وہ عذاب کیسے آتا ہے؟ شریعت اور شریعت جہاد نازل ہو جانے کے بعد یہ عذاب صرف اور صرف اہل ایمان کے ہاتھوں سے آتا ہے. اور کسی اور عذاب کی امید کرنا بالکل چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے پتھر نازل کر دے گا یا زمین دھسا دی جائے گی. یہ ساری باتیں قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل ہونے کے بعد یہ چیزیں بند ہو چکی. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر شریعت جہاد نازل ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کسی قوم پر ایسا استحصالی عذاب نہیں آیا کہ وہ ان کی جڑ مٹا دی گئی ہو. چھوٹے موٹے عذاب آتے رہے لیکن ایسا عذاب کہ جس کے ذریعے سے کسی قوم کو پوری طرح سے مٹا دیا گیا ہو, اہل ایمان کے خلاف جو قوم کھڑی ہوئی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. اہل ایمان کے ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. اور اہل ایمان جب قتال کے لیے, جہاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایمان کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر, تبھی اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سب سے پہلے ایمانی تیاری کریں, اپنے آپ کو دین کی طرف یعنی واپس لے کر جائیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جو ہم کر سکتے ہیں اس کے دائرے میں ہم دین پر عمل کریں مکمل طور پر, جو ہم کر سکتے ہیں. اور یہ اس دائرے کو ہمیں بڑھاتے جانا ہے. یعنی ہمیں استطاعت کا دائرہ محدود نہیں کرنا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. آپ دیکھیں, راہیں نکالیں, جیسے پانی اپنی راہ بناتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ شریعت پر عمل کس طرح سے کر سکتے ہیں. قانون نے آپ کو روک رکھا ہے, ظالم و جابر نظاموں نے آپ کو روک رکھا ہے, آپ اس میں سے راہ بنائیں. دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے بغیر شریعت پر, دین پر, اللہ تعالیٰ کے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح سے پانی اپنی راہ بناتا ہے, اسی طرح سے فطری طور پر یہ چیز پھیلے گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ مومنین کے ہاتھوں کفار کو عذاب دے گا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم ویشفی صدور قوم مؤمنین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی راہ میں جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے, اور مسجد اقصیٰ کو ظالموں سے آزادی دلائے. آمین. جزاک اللہ خیر جناب شیخ یہ تھے جناب احمد وسیم صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اتنی اہم معلومات سے ہم لوگوں کو نوازا. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ جلد سے جلد جو ہے اس حالت کا خاتمہ کرے اور بیت المقدس اور فلسطین جو ہے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.